مریم نواز کی 200 کروڑ کی آفر بیچاری کو مہنگا پڑ گئی۔ پرویز الہی نے پی ٹی آئی میں شمولیت کر کے مسلم لیگ کے خواہشوں پر پانی پھیر دیا۔ مریم نواز نے شہباز شریف کی مخالفت شروع کی۔ حمزہ شہباز نے والد کی جگہ نواز شریف کا ساتھ دیا۔ ایک بار پھر شہباز شریف کی شامت آ گئی۔ غریب عوام کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے مہنگائی کا ایک بڑا بم پھر سے گرانے والا ہے۔ زرداری اور فضل الرحمان نے شہباز شریف اور مریم نواز کو بیوقوف کیسے بنایا اور عمران خان کو دم کی، یعنی کس نے ایسا کہا کہ اگر عمران خان کی گرفتاری ہوئی تو میں انہیں جیل میں ہی قتل کروں گا؟ ان سارے سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی۔ سب سے پہلے مریم نواز اور پرویز الہی کے ڈیل کے بارے میں بات ہوگی۔ پرویز الہی نے حال ہی میں آفیشیل اعلان کیا تھا کہ میں نے قاپ لیگ کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شمولیت کی ہے۔ عمران خان کو اس بات کی بڑی خوشی ملی اور پی ڈی ایم والوں میں خاص کر مسلم لیگ والے بے حد ناراض ہو گئے۔ پرویز الہی کا پی ٹی آئی میں شمولیت کرنا مریم نواز کو مہنگا پڑ گیا، کیونکہ اب پنجاب پی ٹی آئی والوں سے کوئی بھی نہیں چھین پائے گا۔ عمران خان پرویز الہی کو پی ٹی آئی کا صدر بنانے والے ہیں، جس سے پی ٹی آئی اور بھی مضبوط ہو جائے گی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پرویز الہی تمام تر ظلم و زیادتی کے باوجود تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے پرویز الہی کے قریبی ساتھیوں کو گرفتار کر کے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن پرویز الہی اصولوں سے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہیں، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے جماعت کو نقصان ہو۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں جب بھی موقع ملا ہم نے قوم کی خدمت کی، دوبارہ بھی موقع ملا تو خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ مسلم لیگ قاب کے صدر کی جانب سے چودھری پرویز الہی کے تمام عہدے ان کی طرف سے مقرر کیے گئے، دیگر لوگوں کی پارٹی عہدے بھی واپس لے لیے گئے اور آئندہ پاکستان مسلم لیگ قاب کا نام استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، حق کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اگر ہم نے ان چھوٹ ڈبروں کا مقابلہ نہیں کیا تو پھر عمر بھر پاکستانی عوام غلامی کی زندگی گزاریں گے۔ عمران خان مجھے جو کہیں گے کروں گا، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان کبھی غلط نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ مریم نواز بڑی شاطر دماغ والی ہے۔ جب انہیں پتا چلا کہ پرویز الہی ہمیں بہت بڑا نقصان دینے والا ہے تو انہوں نے پرویز الہی کو پہلے آفر کی کہ میں آپ کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ بناؤں گی، مگر پرویز الہی اتنے بھی بیوقوف نہیں تھے۔ وہ پہلے سے جانتے تھے کہ چاہے مسلم لیگ والے داندلی کرے یا زرداری لوگوں کو خریدنا چاہے، لیکن پھر بھی عمران خان ہی الیکشن جیتیں گے۔ تو مریم نواز نے پرویز الہی کو 200 کروڑ سے زائد رقم کی پیشکش کی۔ یہ میں اندر کی خبر بتا رہا ہوں جو کہ مسلم لیگ کی طرف سے لیک ہوئی ہے۔ پرویز الہی نے مریم نواز کے اس سفر کو بھی ٹکرا دیا ہے۔ عمران خان سے وفاداری کے لیے پرویز الہی نے اتنے بڑے رقم کو ریجیکٹ کر دیا۔ اگر پی ڈی ایم کا کوئی کارکن ہوتا تو کب کا وہ پیسے لے کے بھاگ جاتا۔ پاکستانی عوام کی حالت بدترین ہو گئی ہے۔ ہر گزرتی دن میں پاکستان میں ہزاروں لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہے۔ یہ سب ہمارے میڈیا والے آپ کو نہیں دکھائیں گے۔ شہباز شریف نے کل کانفرنس میں کہا کہ مہنگائی کا ایک اور طوفان پاکستانی عوام پر لانے والا ہے۔ آئی ایم ایف سے جب نئی ڈیل ہوگی مہنگائی میں تھوڑا اضافہ اور ہوگا۔ اگر عمران خان نے اپنی دوری حکومت میں یہ غلطیاں نہ کی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اس بات پہ کچھ صحافیوں نے شہباز شریف کو وہی ذلیل کیا اور کہا کہ بہانے نہ بنائیں، اگر سب کچھ کا ذمہ دار عمران خان ہے تو پھر ان سے حکومت کیوں لی؟ اچھا ہوگا کہ انہیں حکومت واپس کرے، پھر وہ جانے اور پاکستان کی عوام۔ اسحاق ڈار کی گھٹیا ترین فیصلوں نے پاکستانی عوام کی زندگی خطرے میں ڈالی ہے۔ کل اسحاق ڈار نے کہا کہ چین کے ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 17 کروڑ ڈالر فنانسنگ کی منظوری دے دی ہے۔ اسٹیٹ بینک کو رقم رواں ہفتے موصول ہونے کی توقع ہے۔ رقم ملنے سے پاکستان کے زیر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے کہ رقم ملنے سے پاکستان کے زیر مبادلہ ذخائر یعنی قومی خزانے میں اضافہ ہوگا، جس سے خاص کر پی ڈی ایم والے بہت خوش ہوئے۔ لیکن یہاں پر اسحاق ڈار اور امپورٹڈ حکومت کے ٹھیکیداران آپ کو بیوقوف بناتے ہیں۔ پاکستان کے قومی خزانے میں ہر گزرتی دن 10 سے 15 کروڑ ڈالر کی کمی ہوتی ہے۔ اگر 70 کروڑ ڈالر یہ چوٹ ڈبر لے کر قومی خزانے میں رکھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بس عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ان کو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ عمران خان دن بدن امپورٹڈ حکومت کی نئے پلانوں پر پانی پھیرنے آتا ہے، یعنی جب امپورٹڈ حکومت کے سرکار پاکستانی عوام کے حوالے سے پی ٹی آئی کارکنوں کے حوالے سے کوئی گھٹیا پلان بناتے ہیں تو جلد ہی عمران خان ان کے پلان کو تباہ کرنے آ جاتا ہے۔ مریم نواز نے جب پرویز الہی کو 200 کروڑ دینے کی آفر کی تو عمران خان نے پرویز الہی کو کہا کہ جا کے مریم نواز سے ڈیل کرے، ان سے پیسے لے اور پھر خاموش رہے، پھر سب کچھ میں سنبھالوں گا۔ عمران خان چاہتا تھا کہ پرویز الہی کو جب پیسے ملیں گے وہ غیر قانونی ہوں گے، یعنی بلیک منی ہوگی، تو اس سے ہم مریم نواز کو پسائیں گے، مگر پرویز الہی نے یہ چانس گوا دیا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ یہ ملک ایسا ہرگز ٹھیک نہیں ہو سکتا، جب تک ہم ان کے اثاثے نہیں بھیجیں گے تب تک پاکستان کی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ خان نے کہا کہ ملک سے بھاگا ہوا بگوڑا باہر بیٹھ کر ملک کے فیصلے کر رہا ہے، تو ایک شخص نے اسے ہم پر وزیر اعظم مسلط کیا اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ باجوہ تھا، جو آج کل دبئی کے سڑکوں پر اوورسیز پاکستانیوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے۔ فیض اکبر خان نے کہا کہ ملک کی بھیجنے کی کوششیں جاری ہے، خدا رے اس قوم کو کوئی بیدار کرے تاکہ پھر سے کوئی ان کو غلطی سے اوٹ نہ دے، تاکہ پھر سے کوئی غلامی میں نہ رہے۔ فیض اکبر خان کا نام پاکستان کے سینئر صحافیوں میں آتا ہے۔ انہوں نے
کہا کہ اگر اس بار عمران خان کی حکومت نہ آئی تو پھر بہت سارے لوگ اس ملک کو چھوڑ کر کسی ایسے ملک میں رہنا شروع کریں گے جہاں ان کی بچوں کا مستقبل ٹھیک ہو۔ اگر عمران خان کی حکومت نہ آئی تو میں یہ ملک چھوڑ کر باہر جاؤں گی۔ ہینا پرویز بٹ نے کہا کہ آپ ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہو، پاکستان سے آپ نے کہا اب جب مشکل وقت آئے ہے تو آپ بھاگنا چاہتی ہو۔ زرتاج گل نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مشکل حالات نہیں تھے، زبردستی سے لائے گئے، اگر غریب عوام کے بس میں ہوتا تو کب کہ وہ کسی اور کنٹری میں ہجرت کرتے۔ پاکستان میں جو کچھ رکھا تھا وہ آپ لوگوں نے 9 مہینوں کے اندر اندر دوروں پر ختم کیے، اب بیچارے غریب عوام بھوک سے مر رہے ہیں۔ عمران خان بار بار لگاتار الیکشن کی فرمائش کرتے ہیں مگر امپورٹڈ سرکار الیکشن سے بہت ڈرتی ہے۔ عمران خان نے اب جیل برو تحریک شروع کی ہے، اب تک بہت سارے پی ٹی آئی کے کارکنانوں نے گرفتاری دی ہے۔ عمران خان آج ہی گرفتاری دینے والا تھا تو ایک نامعلوم شخص کی طرف سے انہیں دھمکی ملی کہ اگر عمران خان نے گرفتاری دی تو میں انہیں وہیں پر قتل کروں گا۔ مراد سعید نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی نمبر معلوم کرنے کی مگر کوئی پتہ نہیں چلا، ہم نے عمران خان سے کہا کہ آپ بالکل بھی گرفتاری نہیں دے سکتے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، مگر عمران خان نے کہا میں ہار ماننے والا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو اجازت ہے، جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں، میں ایسی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا۔ حال ہی میں صدر مملکت نے الیکشن کی تاریخ دی تھی جس کے بعد اپوزیشن اور الیکشن کمیشن نے مسترد کر کے کہا کہ صدر مملکت ایسا نہیں کر سکتا، ہم ان کے فیصلے سے بالکل بھی متفق نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے بروقت انتخابات سے متعلق درخواست پر سماعت پر پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ صدر نے انتخابات کی تاریخ دے دی، اب دوسری تاریخ نہیں مل سکتی۔ صدر نے تاریخ دی، کوئی عمل کرے یا نہیں یہ الگ بات ہے، اب ہم الیکشن کمیشن اور حکومت سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کریں گے۔ صدر مملکت نے 9 اپریل کی تاریخ دے دی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس میں آپ رد و بدل تو کر سکتے ہیں مگر تاریخ رد نہیں کر سکتے، انتشار سے اچھا ہوگا کہ آئین کے مطابق فیصلہ کرے اور پھر آپ ہی الیکشن کی تاریخ دے دے۔ آج ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ 90 روز میں الیکشن کرانا آئینی معاملہ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان معاملہ لٹکانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اب پی ڈی ایم والے پس گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو کہتے تھے کہ ہم نے عمران خان کو بیوقوف بنایا، عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کر کے اپنے آپ کو پھنسا ہے، اب بیچارے خود رو رہے ہیں کیونکہ اگر الیکشن ہوگا تو عمران خان عوام کی طاقت سے ان سارے چوٹ ڈبروں کو پیچھے کر کے ان سے اقتدار لے گا۔ اب بیچارے پچھلی بار کی طرح زبردستی سے بھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اب جو پاکستان کا آرمی چیف ہے وہ باجوہ جیسے نہیں بلکہ عمران خان کی طرح وفادار اور ایماندار شخصیت ہے، انہیں سیاست میں دخل اندازی کی کوئی انٹرسٹ نہیں۔ حمید میر نے کہا کہ اگر چیف جسٹس یہ فیصلہ کرتا ہے پشاور ہائی کورٹ سے الیکشن کے حوالے سے یہ فیصلہ آتا ہے تو پھر پی ڈی ایم جماعتوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ پی ڈی ایم جماعتیں کون ہوتی ہے انکار کرنے والے؟ الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے انکار کرنے والا؟ اگر پی ڈی ایم جماعتیں اور الیکشن کمیشن اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں تو پھر پاکستان میں قانون ہی نہیں بچا، پھر عمران خان 2 قدم آگے بڑھے گا، عوام کی طاقت سے وہ کرے گا جو پہلے کوئی نہ کر پایا کیونکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، تو جو عمران خان کہے گا پھر کرنا پڑے گا ان کے ساتھ۔ پھر عمران خان سری لنکا سے بھی بدتر سلوک کرے گا، جب آئین قانون نہیں ہوگا تو فوج بھی پھر کچھ نہیں کر پائے گی۔